انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی معلومات کو بڑھانے کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مضمون کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہمارے رسالے جہان صحت میں شائع ہوا، اور وہ ایک تحقیق پہ اس میں تحقیق کے مقالہ شامل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی دل کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، اور یہ جو تحقیق ہے یہ قرآن اور حدیث کی روح سے انسانی فکر اور عمل میں قلب بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں محقق صوفیہ نے اس پر تفصیلی کام کیا ہے، اور انسانی سلوک کے مختلف مدارج اور تغیرات میں ان کی حکمت عملی میں قلب کا کردار ایک اہم تر ہے۔ لیکن جب سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے انسانی فکر و عمل پر دماغ کے بنیادی کردار کے اسباب پر زور دیا، اس سے متاثر ہو کر بعض عقل پرست فلاسفہ قلب کے حوالے سے مسلم صوفیہ کے طرز عمل کو طنز اور استہزاء اور تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ لیکن اب جدید مغربی سائنس اور اس کے سائنسدانوں نے حالیہ تحقیقات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ دل محض خون پمپ کرنے کا آلہ نہیں، بلکہ دماغ کی طرح ایک فیکلٹی ہے جو ذہانت بھی رکھتی ہے اور انسانی فیصلوں پر سر انداز بھی ہوتی ہے۔ یہ مغربی تحقیق ڈاکٹر مشتاق گوہر صاحب کے ذریعے پہنچی، جو امریکہ میں مقیم پاکستانی سائنسدان ہیں، موصوف ایک سچے مسلمان سا قلب و نظر رکھتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی تفہیم اور دعوت کی راہ پر لگائے ہوئے ہیں۔ اب تک اردو میں ان کی کئی مفید کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کی اس تحقیق سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے بھی اس مضمون کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دل کا چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، جدید سائنس کی حالیہ تحقیق انکشافات کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث میں انسانی دل کو ذہانت کا منبع اور جذبات اور احساسات رکھنے والا عضو قرار دیا گیا ہے۔ اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے 19ویں صدی تک یہی سمجھا جاتا رہا کہ انسانی دل کی حیثیت صرف پمپ جیسی ہے جو پورے جسم میں خون پمپ کرتا ہے۔ تاہم 20ویں صدی کے وسط میں سائنس نے پہلی مرتبہ یہ حیرت انگیز دریافت کی کہ انسانی دل میں بھی انسانی دماغ کی طرح ذہانت کے خلیے پائے جاتے ہیں۔ اس انقلابی دریافت کے بعد پھر انسانی دل پر بحیثیت منبع ذہانت، سورس آف انٹیلیجنس کے مغرب میں کئی اہم سائنسی تحقیقات ہوئیں۔ ان تحقیقات کو اس بحث میں مختصراً پیش کیا جائے گا تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ سائنس آج ان حقائق کو دریافت کر رہی ہے جو قرآن و حدیث نے 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ انسانی دل کے اندر چھوٹا سا دماغ، جدید سائنسی تحقیق۔ 19ویں صدی حتیٰ کہ 20ویں صدی کے نصف تک سائنسدانوں کے حلقوں میں انسانی دل کو صرف خون کو پمپ کرنے والا ایک عضو سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ سائنسی تحقیقات ہوئیں تو سائنس دل کے متعلق اس بات کو سمجھنا شروع کیا جو قرآن اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ جیسا کہ تفسیر قرآن کے ماہر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا، من آیات المالا تفسر الا بمرور و زمان، قرآن بعض آیات ایسی ہیں جنہیں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ہی پوری طرح سمجھا جا سکے گا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، سائنسی علوم جیسے جیسے ترقی کریں گے، اس کے بعد ان کی معلومات اور اس کے ذریعے ہی ساری چیزیں ثابت ہو سکیں گی۔ انسانی دل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔
جدید سائنس نے انسانی دل کے متعلق اب یہ سمجھنا شروع کیا ہے کہ اس میں بھی ذہانت کے کھانے ہیں۔ انسانی دل پر جدید تحقیقات کی بنیاد پر کینیڈا کے سائنسداں ڈاکٹر جے اینڈریو آرمر، جو کہ ایم ڈی اور پی ایچ ڈی ہیں، نے ایک نئے میڈیکل فیلڈ کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے نیورو کارڈیولوجی، یعنی انسانی دل کا اعصابی نظام۔ اس شعبے کے اندر ڈاکٹر صاحب نے یعنی کہ نروس سسٹم میں کام کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر آرام نے دل کے اعصابی نظام کے لیے دل کے اندر چھوٹا سا دماغ اے لٹل برین ان دا ہارٹ کی اصطلاح وضع کی ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے دریافت کیا کہ انسان کے دل کے اندر تقریباً 40,000 اعصابی خلیے، 40,000 یعنی 40,000 اعصابی خلیے یعنی کہ نروس سیلز پائے جاتے ہیں۔ یہ وہی خلیے ہیں جن سے دماغ بنتا ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ دماغ کے کئی چھوٹے حصے اتنے ہی اعصابی خلیوں سے مل کر بنتے ہیں، یعنی کہ دماغ کے کچھ سینٹر میں اس سے بھی کم خلیے ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں دل کے یہ خلیے دماغ کی مدد کیے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ دل کے اندر پائے جانے والا یہ دماغ پورے جسم سے معلومات لیتا ہے اور پھر موضوع فیصلہ کرنے کے بعد جسم کے اعضاء حتیٰ کہ دماغ کو بھی جوابی ہدایات دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دل کے اندر موجود دماغ میں ایک طرح کی یادداشت یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری بھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو محفوظ رکھے کا کام۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسانی دل اس طرح کام کرتا ہے جیسا کہ اس کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے۔ امریکی سائنسداں ڈاکٹر پال پیئرسل جو کہ پی ایچ ڈی ہیں، نے انسانی دل کی ذہانت پر اپنی کتاب دی ہارٹس کوڈ مطبوعہ نیو یارک 1998 میں سیر حاصل گفتگو کی۔ ڈاکٹر پیئرسل بیان کرتے ہیں کہ علوم انسانی کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سائنس نے کئی سچائیوں کو بہت مشکل سے تسلیم کیا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط تک ڈاکٹر حضرات جراثیم کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اس دوران کئی مریضوں کی اموات جراثیموں کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اس دور کے طبیب اپنے نشتر یعنی کہ اسکیلپل اپنے جوتے کے تلوؤں کے چمڑے سے تیز کرتے تھے، جس سے نشتر پر جراثیم لگ جاتے تھے۔ جس مریض کا اس سے آپریشن کیا جاتا تھا اس کی موت کا باعث بنتے تھے۔ وہ اطباء ڈاکٹرز اس بات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ جراثیم جیسی مخلوق کی وجود کے قائل ہیں۔ بلاخر جب لیون ہاک نے خوردبین مائکروسکوپ ایجاد کی اور سائنسدانوں نے خود اپنی آنکھوں سے جراثیم دیکھے تو پھر ہر اسپتال میں آپریشن سے پہلے یعنی کہ جراثیم سے بچاؤ کے طریقے ایجاد ہوئے۔ ڈاکٹروں نے اپنے ہاتھ دھونا شروع کیے اور انہوں نے اپنے میڈیکل اوزاروں کو بھی جراثیموں سے پاک اسٹرلائز کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر پیئرسل کے مطابق یہی حال سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا بالآخر دل کے معاملے میں ہوگا، جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ انسانی دل بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر پیئرسل مزید لکھتا ہے، موجودہ دور کی ایجادات کا تعلق صرف دماغ ہی سے ہے، دل سے نہیں۔ در حقیقت دماغ سے ہمیں صرف سائنسی ترقی ملی ہے، لیکن اخلاقی ترقی صرف دل سے ہی مل سکتی ہے۔
بحوالہ دی ہارٹس کوڈ، یعنی کہ یہ پیئرسل کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ سائنسی ترقی ہمیں جو ہے دماغ سے ملی ہے، یعنی کہ برین سے ملی ہے، اخلاقی ترقی کا تعلق دل سے ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے، اور تسلیم کرنے کے بعد صحیح طریقے سے اس پہ ریسرچ کی جائے کہ کس طرح دل کے ذریعے ہمیں اخلاقی ترقی مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر پیئرسل کے مطابق پورے جسم میں دل کی ایک منفرد خصوصیت اس کا دھڑکنا ردھمسٹی ہے، جس کی وساطت سے دل پورے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر دھڑکن کے ساتھ ہم دل کی موجودگی کو اپنے جسم میں محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی کلچر اور تہذیب کے کسی شخص کو لے لیں تو اس سے آپ کہیں کہ وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے تو وہ کوئی شخص اپنے سر کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں۔ دراصل انسانی روح کا اصل مکان دل ہوتا ہے، اور انسان کی میں دراصل اس کی روح ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب دل کا ذکر کرتے ہیں تو روح کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مغربی عیسائی مصنفین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس جنت کا یاد ابھی تک پائی جاتی ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ مثلا مغربی مصنف رچرڈ بائنبرگ اپنی کتاب میں یعنی کہ میموریز ویژن آف دا پیراسائٹ میں لکھتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بھری زندگی کے ہنگاموں کی تہہ میں دلوں اور ہمارے اجسام کی خلیوں سیل کے اندر ایک کھوئی ہوئی جنت، اے پیراڈائز لاسٹ کی خفیہ یادیں پوشیدہ ہیں، جنہیں ہم جنت میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی زندگی اور شیئرڈ پیراڈائزل انفینسی کہہ سکتے ہیں۔ محقق جوزف چلٹن پیئرس اپنی کتاب دی ایوولوشنز اینڈ مطبوعہ سان فرانسسکو 1992 میں قلب انسانی کے متعلق سائنسی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارے ذہن کو ہمارے دل کا اعلیٰ انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارا دل کو بذات خود انسانی زندگی کا آلہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا دماغ، ہمارا جسم کچھ اس طرح کی ساخت کے بنے ہوئے ہیں کہ دل سے آنے والی انفارمیشن کو ہمارے لیے منفرد تجربہ زندگی میں تبدیل کر سکیں۔ دماغ اور بقیہ جسم دل سے آنے والی اس انفارمیشن کو لحظہ بلحظہ لمحہ بلمحہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس نتیجے کو جذبات کی زبان میں دل تک دوبارہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، دماغ سے آنے والی رپورٹوں کے جواب میں قلب انسانی پورے جسم کو اعصابی اور کیمیاوی نیورل اینڈ ہیومرل سگنل بھیجتا ہے اور ان میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے زندگی کے متعلق ہمارا ایک خاص قسم کا تجربہ ہماری شخصیت پر ثبت ہو جاتا ہے۔ آخر میں محقق پیئرس جوز قلب انسانی کے متعلق درج ذیل الفاظ میں خلاصہ کلام پیش کرتا ہے: Our heart plays a major though fragile role in our overall consciousness. ہمارا دل ہماری سمجھ بوجھ اور شعور میں نہایت اہم اور نازک کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سب ہم نے یہ جو تحقیق اور تفسیر بتائی، اس کے ذریعے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو چھوٹا دماغ ہے وہ کنٹینیوس کام کرتا ہے
اور کنٹینوس جو ہے وہ مختلف طرف سے سینسیشن اور وہ محسوس کرتا ہے اور وہی سینسیشن کو پروسیس کر کے دماغ کی طرف روانہ کرتا ہے، اور دل اور دماغ کے اندر ایک کنٹینوس رابطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے پورا نظام چلتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر مزید ریسرچ کی جائے اور انسانی اخلاق کے بارے میں جو کہ دل کے اوپر منحصر ہے اس کی تحقیق سے فائدہ اٹھا کر انسانی اخلاق کو بہتر بنایا جائے۔